السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری عمر 24 سال ہے. میں غیر شادی شدہ ہوں. جی. میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنی دادی کے گھر گئی ہوں اور وہاں میری پھپھو نماز پڑھ رہی ہیں اور جانماز قبلے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بچھی ہوئی ہے. اور میں نے ان کو اپنا ہاتھ دکھایا ہے اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ میری لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی لو میرج ہوگی. اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ خواب میں نے 2 سے 3 سال پہلے دیکھا ہے. میرے ساتھ رہیں. کیا آپ کی پھپھو ہاتھ دیکھتی ہیں؟ نہیں. اوکے. لیکن اگر وہ ہاتھ نہیں دیکھتی ہیں تو کئی چیزوں میں ایسے معاملات میں انوالو ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہے. اچھا. آپ کو پتہ ہے شریعت لکیروں کو نہیں مانتی. جانتی ہو یا نہیں؟ جی معلوم ہے. جی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جو ان کے پاس گیا جو ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں اور اس نے اپنا ہاتھ دکھایا اور اس کی تصدیق کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز کیا چیز کس چیز کا نام ہے؟ ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں وہ دیدار کی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ ریجیکٹڈ ہے 40 ڈیز کے لیے. اگر آپ نے تصدیق کی تو بیٹا میری بات اچھی طرح سمجھنا. میری بزنس لائف میں میرا ایک فرینڈ ہوتا تھا. اس کی لائف میں کچھ ایشو آئے اور خوابیں وہ دیکھتا تھا اور خوابیں مجھ سے پوچھتا تھا. میں اس کو تعبیریں بیان کرتا تھا. لیکن کئی دفعہ کئی لوگوں کو اس چیز کا بہت زیادہ ٹھڑک ہوتا ہے کہ ہم لکیروں والوں کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ ہے کیا ہمارا فیوچر کیا ہے. تو انہوں نے جانا شروع کیا اور میں ان کو روکتا تھا بلکہ وہ آلریڈی مجھ سے ملنے سے پہلے کہ وہ ان کو مانتے تھے. وہ ان کو خوابیں بتاتے گئے کہ تمہارے یہ ہونا ہے تو وہ ہونا ہے تو ایسا ہونا ہے تو ویسا ہونا ہے. ہاں. اور جو کچھ وہ بتاتے گئے تھے ویسا ہوتا کیا اور وہ برا تھا. اس کی لائف کے برے پہلو تھے اور وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا. وہ عام بزنس مین نہیں تھا بڑا بزنس مین تھا. بڑا بزنس مین تھا وہ. اور اس کی زندگی میں وہ کنگال ہو گیا. کیا غلطی کی؟ صرف ہاتھ دکھاتا رہا لوگوں کو اور ان کی تصدیق کرتا رہا. میں نے کہا کہ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا. میں نے پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں ایک دفعہ اب سے 10 سال پہلے شاید 10 سال پہلے ان کا بیٹا آیا میری شاپ پر میرے آفس میں آیا اور انہوں نے کہا 15,000 روپیہ چاہیے اس وقت ارجنٹ ضرورت ہے. مجھ سے مانگی. ان کا بیٹا آیا اور بیٹے نے اپنے والد سے بات کروائی اور انہوں نے کہا اس وقت ارجنٹ 15,000 کی ضرورت ہے 15,000 کی آپ دے دیں 2-4 دن بعد واپس کر دیں گے. لیکن وہ کبھی واپس نہیں ملے تھے. یہاں پر میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا بزنس مین اور وہ کسی سے 15,000 روپیہ مانگ رہا ہے اور وہ لیا اور وہ دے نہ سکا. وہ کتنا بے بس ہو گیا ہوگا وہ انسان. میں نے کچھ عرصہ پہلے ان کو بلایا اپنے گھر میں کہ مجھے ملنے کے لیے آؤ اور وہ آئے
اور جو ہو سکا میں نے کیا، لیکن اس طرح کی اس کی لائف میں جو بیڑا غرق ہوا تھا وہ ہاتھوں کی لکیروں کے دکھانے سے ہوا تھا۔ اوہ، اچھا۔ یہ بات آپ کو دماغ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، تو اس وقت کی کیا کر رہی ہو؟ بس وہ میں اپنی ریئل لائف میں دکھاتی ہی رہتی ہوں، جیسے اب میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات کہ اتنا بڑا بزنس مین کا کال ہو گیا، آپ سے 15,000 مانگی، تو یہ بہت بڑا شرک ہے مطلب، اور اس پہ یقین کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے یہ، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اسی چیز سے روکا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور میرے شہر میں ایک آدمی تھا، ایک دفعہ کچھ دوستوں نے دعوت کی اور وہ ان لوگ اس کے ہاتھوں کی لکیروں سے بہت مانتے تھے اور اس کو پیچھا بھی نہیں کرتے تھے، اپنی بیک نہیں ان کی طرف کرتے تھے جو ان کو مانتے تھے۔ لیکن میں تو نہیں کسی کو مانتا، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں بس۔ وہ جب لوگ ادھر ادھر ہوئے تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے اس سے کہا کہ میں کیا آپ کو ایک نصیحت نہ کروں؟ کہتا ہے جی کریں۔ 72 ایئر ان کی ایج تھی بابا جی کی، اور کلین شیو تھے۔ میں نے کہا کہ آپ ساری دنیا کے ہاتھ دیکھتے ہو، کبھی اپنا نہ ہاتھ دکھا دینا کسی کو۔ اس نے کہا یہ علم غیر شرعی علم جو ہاتھوں کی لکیروں کا، یہ علم میں نے اپنی امی سے سیکھا تھا، اور میری امی نے مجھے، جب میں 13 سال کا تھا تو اس وقت میری امی نے مجھے نصیحت کی تھی کسی کو اپنا ہاتھ نہ دکھانا۔ سمجھ گئی ہو؟ آپ کی پھوپھو ریئل جو ویژن ہے، جو رائٹ ویژن ہے، اس سے ہٹی ہوئی ہیں، یہ میں بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ یس، ڈائریکشن اپوزٹ ہے کعبے سے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کی کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو ان سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہیں جو آپ نے ہاتھ دکھایا۔ آئندہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ فور ایگزامپل، کوئی شادی شدہ کپل ان کو ہاتھ دکھا دے اور وہ یہ کہہ دیں کہ تمہاری طلاق نظر آ رہی ہے، تو طلاق ہو جائے گی ان کے وہ لفظوں کی ادائیگی سے۔ اس طرح کے بہت سارے پرابلمز ہیں خوابوں کی تعبیر کے علم میں، اور اس علم میں علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرعی، ایک ہوتا ہے غیر شرعی۔ جو شرعی علم ہے اس کے آداب ہوتے ہیں، جیسے دودھ پینے کے آداب، پانی پینے کے آداب، کھانا کھانے کے آداب، لیکن کبھی آپ کو شراب پینے کے آداب نہیں کسی کتاب میں نظر آئیں گے، کیونکہ وہ چیز ہی محرم ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو شرعی علم کے آداب ہوتے ہیں، لفظوں کی ادائیگی نہیں کی جا سکتی، اگر کچھ مکروہ ہو تو اشاروں سے باتیں سمجھائی جاتی ہیں، لیکن اگر خوشخبریاں ہوں تو بتا دی جاتی ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے، اس علم میں، اس میں جو کچھ ہے غیر شرعی علم ہے، اس میں اس کے علم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن علم غیر شرعی ہے۔ علم ہے وہ، لیکن وہ غیر شرعی ہے، کیونکہ غیر شرعی میں آداب نہیں ہوتے۔ آئندہ کے لیے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں دکھانا، اپنے کسی بہن کا، اپنے کسی بھائی کا، اپنے کسی ریلیٹو، کبھی کسی کو اپنا ہاتھ نہیں دکھانا۔ اور لو میرج سے بچنا۔ لو میرج کیا سکھاتی ہے انسان کو؟ وہاں سے کیا ایجنڈا کیا لو میرج کا؟ لو میرج کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی کہے مجھے لو میرج کے معاملات میں پھنسا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی یہ چاہ رہی ہے کہ من پسند شخص کے ساتھ شادی ہو جائے، اسی کا نام لو میرج ہے۔ کھل کے بولو نا۔
जी जी, इसी का नाम है कि इंसान जिसको पसंद करता है उसके साथ शादी हो जाए और फिर उसी को लव मैरिज का नाम कहा जाता है। उसी को लव मैरिज का नाम कहा जाता है। जबकि रियलिटी में जो फार्मूला है वो ये होना चाहिए कि आपकी शादी उस इंसान के साथ होनी चाहिए जो आपको लव करे, अच्छा अच्छा अच्छा। न कि आप किसी के साथ लव करो और चाहो कि मेरी इसके साथ हो जाए। जी, ये सारी बातों को बार बार आपने सुनना है, ये वीडियो को, आपको जिंदगी के जीने के ढंग आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, आपको को फायदा हुआ ये बातें सुनने का? बहुत फायदा हुआ सर। मैं अपनी रियल लाइफ में 2 दफा 3 दफा ऐसा हुआ है कि मैंने हाथ दिखाया है और इंशाल्लाह मैं कभी जिंदगी में हाथ नहीं दिखाऊंगी। और जहाँ की दूसरी बात है कि लव मैरिज का मतलब ये है कि उस शख्स से शादी हो जो सामने मतलब हमें पसंद करे, ये ना कि हम उसके पीछे जाए। यस यस यस, सलामत रहे, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहे, अस्सलाम वालेकुम।